نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی اکرم جناب پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الثانی کا چوتھا جمعۃ المبارک اللہ کے فضل سے ہم ادا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ فرماتا ہے پہلے مجھ رب سے ڈرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ و خیرات کرو، حج فرض ہے تو وہ کرو، میری بارگاہ میں جھک جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ پہلے ڈرے، فرمایا ہاں پہلے اپنے ظاہر کو صاف کرو، باطن کو صاف کرو، پھر میرے برگزیدہ بندوں کی صحبت میں آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محفل میں بیٹھنے کا اتنا مزہ ہے تو محبوب خدا کی محفل میں بیٹھنے کا کتنا مزہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میرے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کی سنگت اختیار کرو۔ یہ ایک پکا قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر بندے کا تعلق، بندے کی صحبت، سنگت برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو بندہ بھی برا ہو جاتا ہے، اور اگر بندے کا تعلق، سنگت، صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو بندہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ بری صحبت اور بری سنگت بندے کو برباد کر کے جہنم میں لے جاتی ہے، اور اچھی سنگت اور اچھی صحبت بندے کو آباد کر کے جنت میں لے جاتی ہے۔ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ نمازی نہیں ہوتا تو کسی نمازی کے ساتھ اس کی سنگت ہو جاتی ہے، اس کا پیار محبت جب بڑھ جاتا ہے تو نمازی اس کو مسجد میں لے آتا ہے، وہ بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی نمازی بندہ کسی بے نمازی کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ آہستہ 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 مسجد کا رخ اس کا جو ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو گے، اللہ رسول تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نیک لوگوں کی سنگت اختیار کر لو۔ یا اللہ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ پچھلے 3 جمعہ المبارک سے ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔
اس جمعۃ المبارک پر بھی انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں اور دیگر اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے منبر پر، آپ خطاب فرما رہے تھے، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ غوث پاک کو پتہ نہیں کون سا علم تھا اور کون سا نہیں تھا۔ وہ علم تفسیر جانتے تھے، علم حدیث جانتے تھے۔ ذہن میں یہ بات رکھ لیں، جتنے ہم علوم پڑھتے ہیں نا، علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم فقہ ہو، علم اصول فقہ ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، جتنے بھی ہم علم اب پڑھتے ہیں وہ سارے علم ازبر تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ مہارت تھی تمام علوم پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، تمام علوم پر مہارت تھی۔ اور ان کو مہارت کیسے نہ ہو جن کو لعاب سونے نبی نے دیا ہو اور سونے علی نے دیا ہو۔ اور یہ تو آج کل اتنا چھوٹا مجمع ہو تو ہماری آواز نہیں جاتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 80 ہزار کا مجمع، کتنا مجمع؟ 80 ہزار کا مجمع، ساؤنڈ بھی کوئی نہیں۔ آپ کو ساؤنڈ نہ ہو تقریر نہیں ہوتی، ساؤنڈ بھی کوئی نہیں، سپیکر بھی کوئی نہیں۔ بعد میں ہم گلہ کرتے ہیں حضرت صاحب نے اپریٹ ٹھیک نہیں کیا، چونکہ اپنی بتی پہلے گولوں دیے۔ حضرت صاحب نے اپریٹ ٹھیک نہیں کیا، سپیکر صحیح نہیں چلایا۔ غوث پاک کا مجمع کوئی 400-500 کا نہیں ہوتا تھا، 70,000، 80,000، 60,000، 50,000 کا مجمع۔ اور اگلی بات سنیں، جو حضور غوث پاک خطاب فرماتے، جس طرح پہلی صف والے سماعت کرتے اسی طرح آخری صف والے بھی سماعت فرماتے تھے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے، یہ آپ کی کرامت تھی۔ تو اتنے بڑے مجمع میں آپ خطاب فرماتے، غوث پاک خطاب فرما رہے تھے، آپ کے مجمع میں سامنے بالکل ایک بزرگ بیٹھے جن کو شیخ علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ میرا سوال یہ ہے، جن کی محفل میں آنے والے ولی ہیں وہ امام کتنا بڑا ولی ہوگا؟ جن کی محفل میں آنے والے ولی ہیں وہ خود کتنا امام ہوگا بڑا؟ ارے یہ تو وہ اللہ کے ولی ہیں، چور بھی آئے تو کتب بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت یہ ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے کتا بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کا ذکر بھی اللہ قرآن میں کر دیتا ہے۔ یہ ان کی صحبت کا اثر ہے لوگوں پر، اور صحبت کیسی ان کی با کمال ہے۔ غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں، سامنے بیٹھے بزرگ جن کا نام ہے حضرت شیخ علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سامنے بیٹھے ہیں، آنکھ کر دی بند۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کئی میرے نبی کے ایسے عاشق ہیں کہ جنہوں نے جاگتے ہوئے میرے نبی کا دیدار کیا۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کی ہر رات میرے نبی کے دیدار میں گزرتی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کئی مرتبہ جاگتے ہوئے میرے نبی کا دیدار کیا، جاگتے ہوئے میرے نبی کا دیدار کیا۔ امام سیوطی کی ایک بات ہے، میں کر کے پھر بات اپنی کرتا ہوں۔ امام سیوطی کہتے ہیں حضور گنبد خضرا میں رہ کے نا، النظر فی اعمال امتی، اپنے ہر امتی کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اے امتی، جب تو صبح اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، میرے آقا دیکھتے ہیں۔ جب ظہر کے وقت آتا ہے میرے آقا دیکھتے ہیں۔ جب صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں۔ ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھتا ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں۔ عصر پڑھ کے سورہ نبا پڑھتا ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں۔ مغرب پڑھ کے سورہ واقعہ پڑھتا ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں۔ عشاء پڑھ کے سورہ ملک پڑھتا ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں ہر امتی کے عمل پر مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ میں نے کہا امتی تجھے اور کیا چاہیے؟
اگر کوئی وظیفہ کرنے بتایا وہ پیر کا تو پیر صاحب دیکھ کے اگر خوش ہو جائے نا، مرید کہتا ہے میری تو گل بن گئی، میرے پیر صاحب میرے تو خوش ہو گئے۔ میں کہ پیر صاحب دے خوش ہونا لیا، اے مدینے دا تاجدار خوش ہویا ہی، اور وہ مدینے دا تاجدار ہے جس سے ملنے کے لیے نبی بھی لائنیں بنا کے کھڑے ہو، رسول بھی لائنیں بنا کے کھڑے ہو، میرا نبی دیکھنے اتنا ہی کافی ہے۔ امتی تیرے مقدر پر کروڑوں سلام ہے کہ تیرے ہر عمل پر محمد نگاہ بھی فرماتے ہیں، کرم نوازی بھی فرماتے ہیں۔ ہر امتی کے عمل کو سرکار دیکھتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں، آپ خطاب کر رہے ہیں، سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی آنکھ بند ہوئی، غوث پاک منبر سے نیچے اترے، محبت اللہ کو سبحان اللہ خطاب کرتے کرتے اگر منبر کے نیچے آ جائے، ظاہر لوگوں نے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا ہے، خیر تو ہے، وجہ کیا ہے؟ غوث پاک منبر سے نیچے آتے ہیں، آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آ کے واپس بیٹھے منبر پر۔ لوگوں نے کہا حضور خیریت تھی؟ شیخ علی نے بھی آنکھیں بند کر لی، آپ بھی منبر سے نیچے اتر آئے، حضور خیریت تھی؟ جملہ سنو پھر سبحان اللہ محبت نہ کیا جائے۔ غوث پاک کہتے ہیں شیخ علی نے آنکھیں بند کی، مدینے کے تاجدار آ گئے۔ یا اللہ جو سبحان اللہ بولے سرکار زیارت کروائیں، اسے مہینے مدینے چلا جائے، گنبد خضرا دے جلوے نصیب ہون۔ غوث پاک کہتے ہیں شیخ علی نے آنکھیں بند کی تو مدینے کے تاجدار آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نیچے اترے؟ کہا لوگوں اس لیے اترا جن کا دیدار شیخ علی خواب کی حالت میں کر رہے تھے، اسی نبی کا دیدار میں بیداری کی حالت میں کر رہا تھا۔ سرکار آ جائے اور منبر پہ بیٹھا رہا ہوں، ایڈی بھی گل کوئی نہیں، تقوی طہارت ہے تو انہی کی وجہ سے ملا ہے نا، انہی کی اولاد کو اتنی عزت ملی ہے، اتنی پاور عظمت شان، یہ ساری کرامتیں اس لیے ملی ہے۔ فرمایا ایڈی گل بھی کوئی نہیں، آقا آ جائے اور میں بیٹھا رہا ہوں، اے اللہ کے ولی مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتے ہیں، زندگی کو سنوارتے بھی ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں زمانے والوں دنیا میں بھی عزت محمد کی وجہ سے ہے، آخرت میں بھی عزت محمد کی وجہ سے ملے گی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں بیداری کی حالت میں آپ کا دیدار کر رہا تھا۔ غوث پاک کی کرامتیں بہت ساری ہیں، میں ایک اور ولی کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کو زمانہ ویسے چنگی کہتا ہے، جتنے بڑے عاشق نے اپنی سبحان اللہ سنی آپ وہ ایسے کرنی، پتہ ہے کتنا بڑا بندہ ہے، کتنا بڑا بندہ ہے، دیدار نہیں کر سکے پر 24 گھنٹے محمد کے دیدار میں رہتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، دیدار نہیں کر سکتے پھر بھی دیدار میں نے کہا ظاہری طور پہ حضور کا دیدار نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں زمانے والوں 24 گھنٹے روحانی طور پہ جن کے دیدار میں میری آنکھیں رہتی تھی، زمانہ اسے محمد عربی کہتا ہے۔ آپ نے دیدار نہیں کیا ظاہری طور پر، لیکن عاشق کتنا بڑا ہے، توجہ سے سنیے، وہ ایسے کرنی یمن میں رہتے تھے، یمن میں میرے نبی مدینے میں رہتے،
اگر اجازت مل جائے تو محبوب کا دیدار نہ کر رہا. لوگ آپ کو دیوانہ کہتے, جھلا کہتے, مجنون کہتے, پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے. آپ کہتے لوگوں جو مرضی کہنا ہے کہہ لو, میں کل بھی اپنے نبی کا عاشق تھا, آج بھی اپنے نبی کا عاشق ہوں. دیکھیں ماں کی خدمت کرتے, باپ کا مثال ہو گیا. ماں نبی نہ تھی, خدمت کرتے, اتنی خدمت کرتے, ماں کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. نبی پاک کا فرمان یاد تھا, ماں کا حیا کرنا, ماں کا ادب کرنا, خیال کرنا. آج کل اگرچہ سانو پتہ نہیں ہوتا, ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں, بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اب ان کا احترام کرو. یا اللہ جوان بھی تھے, فرمایا جب جوان تھے وہ خود اپنی کر سکتے تھے, اب کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں, اب تم پر فرض ہے کہ ماں کا بھی حیا کرو, باپ کا بھی حیا کرو. جو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, گنبد خضرا میں مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں, عرش پہ خدا راضی ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی بات ہے, ماں کی وجہ سے نہ جا سکے, ماں کی وجہ سے نہ جا سکے. غوث پاک حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جان میرا رو رو کے اتنا برا حال ہے, اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا, میں ہر وقت حضور کے دیدار کے لیے تڑپتا ہوں, ماں مجھے کچھ اجازت عنایت فرما. دیدار حضور کا کرنا ہے, اجازت ماں سے لے رہے ہیں. حالانکہ حضور کا فرمان ہے سب کچھ مجھ پہ قربان کر دو. صحابہ نے کیا, اس پہ میں آگے بات کروں گا. صحابہ نے سب کچھ قربان کیا, اس کے باوجود ماں سے اجازت مانگ رہے ہیں. ماں اگر اجازت ہو کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیتا ہوں, جو چاہیے مہیا کر دیتا ہوں, جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے گا سب کچھ آپ کو مل جائے گا. ماں تھوڑی سی اجازت دے دے, اب دل نہیں رہتا یہاں پہ, اب سینہ پھٹنے کو ہے, ماں اجازت دے ذرا اپنے پیارے محبوب کا دیدار کرو. ماں نے کہا اجازت ہے, 8 پیر دی اجازت. کتنے؟ 8 پیر. اے جڑے بابے بیٹھے نے بزرگ انہوں نے 8 پیر کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, تقریباً 24 گھنٹے میرے پیر, کیوں بابا جی 8 پیر, چلو جتنا بھی ہے 8 پیر کی اجازت لی وہ ایسے کرنی نے. اب دیکھیں قسمت, وہ ایسے کرنی روتے ہوئے آئے, اور پتہ ہے کیسے آ رہے تھے, یہ میں خود ذوق کا جملہ کہہ رہا ہوں, جیسے ماں بچے سے بچھڑ جائے پھر پتہ چلے کہ بچہ مل گیا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے, ماں بچے سے بچھڑ جائے پتہ چلے کہ بچہ مل گیا ہے, دوڑتی ہوئی آئے, ہوش نہ ہو. اوے اتنا ماں بچے نال پیار نہیں جتنا صحابہ تھے وہ ایسے کرنے کو نبی نال پیار سی. دوڑتے ہوئے پہنچے مدینہ المنورہ میں, میرے پاک نبی مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لے گئے. اماں عائشہ سے جاتے ہوئے کہہ گئے, اے عائشہ ایک میرا عاشق آئے گا, نام اویس ہوگا. سرکار پہلے بتا گئے تھے, حضور بتا گئے تھے, یہ تو بات کی پیداوار ہے نا, حضور کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اور میرے نبی نے پہلے فرمایا تھا تابعین میں ایک بہترین تابعی ہے جس کو زمانہ ویسے کرنی کہے گا, وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے, خدا اس سے پیار کرتا ہے, مصطفیٰ اس سے پیار کرتے ہیں. میرے نبی نے پہلے صحابہ کو بتایا تھا, صحابہ پورے تابعین کی جماعت میں سب سے بہتر بندے کو دیکھنا ہو وہ ایسے کرنی کو دیکھ لینا. حضرت ویسے کرنی وہاں سے چلے, مدینہ المنورہ پہنچے, آنکھوں سے آنسو جاری, آنسو نہیں رکتے. پوچھا اماں عائشہ سے میرے آقا کہاں ہے, میں نے دیدار کرنا ہے. انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے کسی غزوے میں, واپس آ جاتے آپ انتظار کر لیں. کہا نہیں اماں میں انتظار نہیں کر سکتا, ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا. بھائی نبی کا دیدار ہے پر ماں کا وعدہ ہے. خود سوچیں جڑے ماں دے نال وعدہ کر کے نہ وفا کر دینے تے خدا نال کنی وفا کر دے ہوندے ہو. میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, میں اسی 8 پہر میں واپس جاؤں گا. روتے روتے واپس چلے گئے, سرکار مدینے میں آ گئے. حضور نے پوچھا عائشہ کوئی میرا عاشق آیا تھا؟ حضور آیا تھا, حلیہ اس کا یہ تھا.
میرے نبی نے فرمایا عائشہ بتاؤں وہ کون تھا؟ حضور بتا دیں، فرمایا ویسے کرنی تھے، وہ میرے بڑے عاشق ہیں